الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے دوست بلند آواز سے درود شریف تلاوت کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین محترم وعزیز طلباء، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ حضرات کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 64 تلاوت کی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کا مفہوم و معانی ہمیں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سمجھنے اور پھر اس پر کامل ایمان اور کامل یقین کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی کامل توفیق نصیب فرمائیں. بلند آواز سے آمین کہیے. عزیزان محترم، تلاوت کی گئی آیت کریمہ کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا.
اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ ہم نے کوئی رسول اس کے سوا کسی اور مقصد کے لیے نہیں بھیجا کہ وہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اور جب ان لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر یہ اس وقت تمہارے پاس اللہ سے مغفرت مانگتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تو یہ اللہ کو بہت مہربان پاتے اور معاف کرنے والا اللہ بہت بڑا مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اگرچہ ایک خاص واقعہ کے اعتبار سے کلام فرمایا گیا، لیکن اس میں موجود حکم جو ہے وہ عام ہے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو سرور دو جہاں خاتم النبیین والمعصومین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شفاعت طلب کرنے کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں کیا بتایا گیا ہے؟ طریقہ ایک بتایا گیا ہے۔ تو میرے دوستو، آج 1 جنوری سن 2021 کا آغاز ہو چکا ہے۔ کیا 1 جنوری سن 2021 کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ نیا سال عیسوی سال ہے، اسلامی سال نہیں ہے۔ مسلمانوں کا اسلامی سال کا آغاز 1 محرم الحرام سے ہوتا ہے اور اسلامی سال کا 5واں مہینہ جمادی الاول چل رہا ہے۔ اسلامی سال کا 5واں مہینہ جمادی الاول اس وقت چل رہا ہے۔ میری بات کو پوری توجہ کے ساتھ اگر آپ سماعت فرمائیں گے تو بات سمجھ آئے گی، مختصر گفتگو ہوتی ہے۔ میرے دوستو، گزشتہ رات 21 دسمبر سن 2002 کی رات، یعنی کہ جو رات گزری ہے، نیو ایئر نائٹ کے آغاز پر تمام مسلمانوں نے فقط مبارکباد دینے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ غیر مسلم اقوام یعنی کہ یہود و نصارہ، کفار و مشرکین،
ان کی طرح خوب اہتمام سے پورے ملک کو رنگا رنگ لائٹوں اور کمکموں سے سجاتے رہے، اور آتش بازیاں جو کہ آتش پرست مجوسیوں اور یہود و نصارہ کا طریق ہے وہ مناتے ہیں۔ آج ہمارا مسلمان یہود و نصارہ کے، مجوسیوں کے وہ تمام تر کام رات کو کر گزرا ہے۔ کیا کیا ہے اس نے؟ ساری رات اس نے نیو ایئر نائٹ کے اعتبار سے پوری رات کو طوفان بدتمیزی برپا کیے رکھا ہمارے اہل ایمان مسلمانوں نے۔ 31 دسمبر کی رات 12 بجتے ہی نیو ایئر کے نام سے بڑے بے تابی کے ساتھ میسج چلا دیے گئے، بہت بے تابی کے ساتھ۔ جس آلات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ میں اس کو توڑنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، آج کا ہمارا وہ مسلمان بڑی ڈٹھائی کے ساتھ وہ آلات شیطانیہ بجاتا بھی رہا اور اس کی دھنوں پر ناچتا بھی رہا۔ کیک کاٹے گئے، ہوٹلوں، کلبوں اور تفریحی مقامات پر بڑے بلند آواز کے ساتھ، میوزک کے ساتھ کھانے پینے سے بھی لطف اندوز ہوتے رہے۔ آج کا ہمارا مسلمان اہل ایمان زن و مرد، یعنی کہ مرد بھی عورتیں بھی اکٹھے ہو کر، یعنی کہ ٹو گیدرنگ سسٹم، دوسرے غیر اسلامی ممالک کی طرح ہمارے اسلامی ملک میں بھی بدقسمتی کے ساتھ یہود و نصارہ کے طور طریقے پر پروان چڑھتے جا رہے ہیں، اور ہمارا آج کا مسلمان انتہائی بے حیائی اور بے شرمی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ غیر مسلم اقوام کی طرح گویا کہ ہمارا مسلم بھی نیو ایئر منانے کو بے تاب نظر آ رہا تھا ان آخری دنوں میں۔ میرے دوستو، تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اکابر و اسلاف رحمہ اللہ میں سے کسی ایک نے کبھی باقاعدگی کے ساتھ سال نو کی آمد پر کبھی کوئی خوشی نہیں منائی،
بلکہ حدیث کتب سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سال کے شروع پر دعائیں پڑھنے اور دعائیں سکھانے کا خوب اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت و یافتہ مقربین شاگردان رشید صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سال نو کے آغاز پر ایک دوسرے کو دعائیں پڑھنے اور دعائیں سکھانے کا خوب سے خوب تر اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن حشام رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جسے حضرت امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے المعجم الاوسط ایک کتاب ہے اس میں انہوں نے نقل کیا ہے کہ اس روایت میں ہے کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک معمول تھا کہ نئے سال یا مہینے کی آمد پر وہ ایک دوسرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں تعلیم فرمایا کرتے تھے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ آج کا ہمارا مسلمان اپنے آپ کو اہل ایمان بھی کہتا ہے اور عاشق رسول بھی کہتا ہے، لیکن اسے نئے سال کے آغاز کی اور نئے مہینے کے آغاز کی دعا نہیں آتی۔ 20 سال کا نوجوان اس سے لے کر 80 سال کے بوڑھے تک 100 سال تک زندگی مکمل کیے بیٹھے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں، بتائی ہوئی تعلیمات، ان پر کوئی علم نہیں ہے اہل ایمان کو، اور بڑے دھڑلے سے کہتا ہے کہ جی جناب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہوا ہے اور مجھ جیسا کوئی مسلمان ہے ہی نہیں، اور مجھ جیسا کوئی سچا عاشق رسول ہی نہیں۔ میری طرف متوجہ ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے سال کے آغاز پر ایک دعا تعلیم فرمائی تھی۔ وہ دعا میں آپ حضرات کے سامنے ایک دفعہ دہرانے کی کوشش کرتا ہوں، شاید ہو سکتا ہے کہ اتر جائے میری بات تیرے دل میں۔ اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعا تعلیم فرمائی تھی وہ میرے ساتھ پڑھیں۔ نئے سال کا آغاز ہے اور پہلا دن ہے، اگرچہ یہ اسلامی سال نہیں ہے، یہ عیسوی سال ہے، عیسائیوں کا سال ہے، مسلمانوں کا نہیں، لیکن مروجہ روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اگر اہل ایمان ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان اور عاشق رسول کہلاتے ہیں، تو پھر آج کے دن یہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ادخلہ علینا، بلند آواز سے پڑھیے، اللہم ادخلہ
علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان. وہ پھر پڑھے تاکہ یاد ہو جائے. اگر کسی دوست کو یاد نہیں ہوتی تو وہ میرے پاس آ جائے، میں اس کو دعا لکھ کر دے دوں گا. اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان. یہ نئے سال کے آغاز کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو تعلیم فرمائی ہے. اور اس کا معنی یہ ہے کہ اے میرے اللہ، اس نئے مہینے، یہ نئے سال کو ہمارے اوپر امن و ایمان، سلامتی اور اسلام اور اپنی رضامندی، اور اس کے ساتھ ساتھ شیطان سے پناہ کے ساتھ ہمیں اس نئے سال میں داخل فرما. طبرانی کی روایت ہے، حدیث نمبر 6241، نوٹ کر لیں. تو میرے دوستو، 2021 کا جشن منانے سے پہلے اگر ہم اہل ایمان مسلمان اس بات کو سوچ لیتے، اس بات پر غور کر لیا جاتا. دوستو، اپنے اعمال، ہمارے جو اعمال بد ہے، ہمارے اپنے اعمال بد کی وجہ سے مہلک وبا کرونا جیسی بیماری کو عذاب کی طرح مسلمانوں پر مسلط کر دیا گیا. میرے لفظوں پہ غور کرنا. ہمارے اعمال بد کی وجہ سے مسلمانوں پر، اہل ایمان پر یہ مہلک بیماری کرونا عذاب کی طرح ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا، اور اب تک ہمارے سروں پر ایک بھوت کی طرح مسلط ہے، ایک بھوت کی طرح. یعنی کہ ایک بھوت کی طرح ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہے. آج نئے نئے اعلانات آ رہے ہیں کہ کرونا جو ہے وہ پہلے سے بھی سخت سے سخت ترین آ رہا ہے. تو ہم نے کبھی غور کیا یہ کون کر رہا ہے ہمارے اوپر؟ یہ ہمارے اعمال کی بد کی وجہ سے. یہود و نصارہ اتنی طاقت میں آ چکے ہیں، اگرچہ ان کی طاقت اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، لیکن وہ اپنے شیطانی اور خبیثانہ افعال سے باز نہیں آتے. تو میں عرض کر رہا تھا، اس وبا نے ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں انسانوں کی جان لے لی ہے، کروڑوں انسانوں کی، اور لاکھوں کی تعداد میں انسان متاثر بھی ہوئے ہیں، اور ہزاروں انسانوں نے اپنے پیاروں کو اپنے ہاتھوں سے سپرد خاک کیا ہے. اپنے پیاروں کو نہیں کیا، اپنے ہاتھوں کے ساتھ سپرد خاک کیا ہے. اور انتہائی دکھ کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں
کہ کئی بڑی عظیم شخصیات، علمی اور روحانی شخصیات اور ہمارے اکابر و اسلاف علماء محدثین، جن کا شب و روز قرآن و سنت کی تعلیم پر ایک ایک لمحہ گزرتا تھا، وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ کم و بیش پاکستان کے 30 سے 35 جید علماء ہمارے اس کورونا کی وجہ سے سپرد خاک ہو گئے۔ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، بڑے نام رکھنے والے لوگ تحقاق ہو گئے۔ الغرض میرے دوستو، 2020 تلخ تجربات، حسین ترین یادیں، خوشگوار واقعات اور غم و الم کے حادثات چھوڑ کر رخصت ہوا ہے ہم سے۔ بہت سارے واقعات سمیٹ کر، بڑے تلخ تجربات، المناک قسم کے حادثات چھوڑ کر ہم سے رخصت ہوا ہے، اور انسانوں کی زندگی، انسانی زندگی کو بے ثباتی کے ساتھ اور ناپائیداری کا پیغام دے کر الوداع کیا گیا ہے اس سال کو۔ دوستو، لیکن جاتے جاتے وہ ایک درس بھی دے کر گیا ہے جو آج تک ہم نے نہ کسی استاد سے نہ کسی کتاب سے حاصل کر پائے۔ جو کچھ ہوا ہم اسے تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن ماضی کا جائزہ لے کر نئے سال کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش تو کر سکتے ہیں نا۔ اللہ کی بارگاہ میں رو سکتے ہیں، گڑ گڑا سکتے ہیں، اللہ گزشتہ سال میں ہم نے بڑے بڑے نقصانات اٹھائے، بڑی بڑی عظیم شخصیات ہم سے جدا ہو گئیں، یا اللہ ہمیں تو معاف فرما دے۔ ہم اس نئے سال سے ہم عزم کرتے ہیں اس بات کا کہ نیک اعمال کریں گے، اللہ سے وعدہ کرتے کہ اے اللہ ہم گناہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، پر تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو ہے نا۔ یا اللہ اس شفیع المذنبین کی ختم نبوت کے صدقے ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم اپنے جرائم کا اقرار کرتے ہیں تیری بارگاہ میں، تیرے ساتھ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ، بلند آواز سے کہیے، صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل پیرا رہیں گے۔ اے میرے اللہ، ہمارے اوپر جو یہ بیماری مسلط کی گئی ہمیں اس سے بھی محفوظ بنا دے۔ یا اللہ ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف بھی نہیں پہنچائیں گے، اینٹ کا جواب پتھر سے بھی نہیں دیں گے، اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی ایسا رویہ اختیار کریں گے کہ وہ ہمارے دوست بن جائیں۔ اپنے اللہ سے، اللہ کی تبارک و تعالی کے احکامات کی تعمیل
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع، اللہ سے یہ وعدہ کرے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے اللہ تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تیرے برگزیدہ وہ لوگ جنہیں تو نے قرآن میں انعام یافتہ فرمایا، یا اللہ ہم ان کا حکم مانیں گے، ان کے بتائے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کریں گے۔ اے اللہ ہم فرض نمازوں کی بھی پابندی کریں گے، تلاوت قرآن اور استغفار کی بھی پابندی کریں گے، خوب سے خوب تر اہتمام کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں آج نئے سال کے آغاز پر جہاں بدقسمتی سے ہمارے نوجوانوں نے، بوڑھوں نے گزشتہ رات طوفان بدتمیزی برپا کر کے اللہ کے غضب کو دعوت دی، اللہ کو ناراض کرنے کی بھرپور کوشش کی، آج ہم ان کی ہدایت کے لیے بھی دعا کریں اور اللہ سے یہ وعدہ کریں، اے اللہ ہم اپنے دین متین اور اپنے وقت کی تمام تر حفاظت کریں گے۔ دشمنان اسلام اس وقت اس بات کی پوری کوشش کر رہا ہے، اس بات کی کہ اس وطن عزیز میں بے حیائی، فحاشی اور ریانی کے ذریعے سے مسلمانوں کو کا ایمان کی دولت کو ختم کر دیا جائے۔ دن رات وہ اس بات پہ لگا ہوا ہے اور ہم غافل ہو کر ان کی ہاں میں ہاں ملائے جا رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، میرے عزیز بچوں، آج اللہ کی بارگاہ میں اس بات کا اعادہ کریں اور اللہ سے وعدہ کریں کہ یا اللہ تو رحیم و کریم ہے، تو غفور الرحیم ہے، ہم نے بہت بڑی نالائکیاں کی ہیں، ہم نے نمازیں چھوڑ رکھی ہیں، تیری عبادات کو چھوڑ رکھا ہے، ہم مادیت کے پر آ کر بیٹھ گئے ہیں کہ اسی سے رزق آئے گا۔ یا اللہ تو رازق بھی ہے، تو مالک بھی ہے، تو خالق بھی ہے، تو رزاق بھی ہے، وَهُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ ہمارے وہم و گمان سے ہٹ کر تو رزق عطا کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہم اللہ تیری بارگاہ میں آج یہ وعدہ کر کے جاتے ہیں کہ نماز پنجگانہ کا نئے سال کے آغاز پر یہ وعدہ کریں اللہ سے کہ نماز پنجگانہ کا بھی اہتمام کریں گے، خوب سے خوب تر استغفار کا اہتمام بھی کریں گے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔ جن دوستوں کے پاس موبائل ہیں وہ اپنے موبائل بند کر لیں، سنتیں پڑھ لیں، نماز پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔